دیکھیں پاکستان میں ہر باپ جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی ویسا ہی ہو جائے. اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ چھڑی لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھ رہا, تو دیکھے نہیں تیرا پیو کتنی نمازاں پڑھتا ہے. میں سب کام کروں گا, طبلہ بجاؤں گا, مراسیوں کے ساتھ بیٹھوں گا, ناچوں گا, دھمال ڈالوں گا, پینٹنگ کروں گا, یہ کام میں نہیں کروں گا. جرنیلوں کو یہ شوق ہے کہ ان کے گھر میں پارٹی ہو تو کوئی افتخار عارف جیسا بندہ بھی آ کے بیٹھا ہو. تو وہ ان کی ایک سائیکیاٹرسٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ پاکستان از اے اسکیزوفرینک کلچر. جھوٹ نہیں کہتا, یہی بات جو آپ کر رہے ہیں. انسانی شخصیت اس گدڑی کی مانند ہے جس پر جگہ جگہ مختلف رنگوں کے پیوند لگے ہوتے ہیں. ہر پیوند ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے. انسانی زندگی میں تضاد ہی تضاد ہے. یہ لائنز ہیں ایک ایسے شخص کی جس کی اپنی زندگی بھی تضادات کا مجموعہ تھی, اور اس نے اپنے لٹریچر میں بھی ان تضادات کو بہت ہائی لائٹ کیا. ان کی لیگیسی کو کیری کیا ان کے بیٹے نے, جنہوں نے کلچر کے لیے اور پاکستان بننے کے بعد جو پاکستانی کلچر کی ڈیفینیشن ہے اس کے لیے بھی بہت کام کیا, بہت سے عہدوں پہ بھی رہے. اکسی مفتی, السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو یہ بتائیں, آپ اس زمانے کے سٹار کڈ ہیں جب سٹار کڈ کا رواج نہیں تھا, تو ایک بڑے آدمی کا بیٹا ہونا, اور وہ بھی اتنے کانٹروورشل بڑے آدمی کا بیٹا ہونا, کیسا تھا؟ مشکل تھا, لیکن میں داد دوں گا ممتاز مفتی کو. میرے والد وہ بڑے کمال کے باپ تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ اکسی, دیکھیں پاکستان میں ہر باپ جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی ویسا ہی ہو جائے. اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ چھڑی لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھ رہا, تو دیکھے نہیں تیرا پیو کتنی نمازاں پڑھتا ہے. اگر وہ ڈاکٹر بننا پسند کرتا ہے تو وہ اس کو ہانک لیتا ہے کہ تو نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, تو نے سی ایس پی ہی کرنی ہے. میرے والد تھے تو اسی معاشرے کے, ان کا بھی خیال تھا کہ یہ پڑھے گا لکھے گا سی ایس پی کرے گا, لیکن ان میں ایک خوبی تھی. جب وہ دیکھتے تھے کہ نہیں اس کا رجحان کچھ اور ہے, تو پھر وہ کہتے تھے اکسی, یہ بہت بعد میں آ کے انہوں نے مجھے وہ کہتے تھے اکسی تو میرے وانگرزا نہیں بننا, تم نے اپنی شخصیت نکال دی. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ مجھے ہمیشہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اپنی انڈیویجوالٹی, اپنی شخصیت نکالو. تو اس نے مجھے بچا لیا. اور میں بھی کچھ اوکھا بندہ تھا, تو میں نے بھی تہیہ کیا کہ والد صاحب کو ایک شوق تھا, انہوں نے ایک تنظیم بنا رکھی تھی, لکھ یار. ہر بندے کو کہتے تھے لکھ یار لکھ یار. بڑے لوگوں کو انہوں نے ادیب بنا دیا یہ کہہ کے. تو مجھے بھی کہتے تھے اوے اکسی یار لکھا کر یار, لکھ یار. تو میں کہتا تھا والد صاحب میرے باپ دادا کی توبہ, میں سب کام کروں گا, طبلہ بجاؤں گا, مراسیوں کے ساتھ بیٹھوں گا, ناچوں گا, دھمال ڈالوں گا, پینٹنگ کروں گا, یہ کام میں نہیں کروں گا. کہتے تھے کیوں یار؟ میں کہ میں پاگل ہوں. سائیکائٹرسٹ کے ساتھ بیٹھ کے بڑے ادیب کے نیچے مجھے ساتھ اٹھاؤ. تو لہذا میں نے نہیں لکھا جب تک وہ زندہ تھے, میں نے قلم نہیں اٹھایا. اور بڑی لمبی زندگی انہوں نے پائی ماشاءاللہ. وہ تو دیکھیں ان کو اللہ میاں نے بہت بڑا موقع دیا. He retired, Osama, he retired at the age of 60. There was no extension at that time. At the age of 60, a man is young. Depending who he is. تو ممتاز مفتی تو اسکوٹر چلاتا, اچھے ادبی محفلوں میں جاتا, ایسی وہ میں کہتا ہوں جی. He rediscovered himself after retirement. اچھا وہ 60 برس سے لے کے 92 سال تک 36 years he was a retired man. He was a free man. جرت ان کی یہ تھی that he was that singular person جو قلم سے روزی کماتا. مجھے کوئی کما کے دکھائے. سر جرنلسٹ تو کما لیتا ہے, کریٹو ادیب نہیں کما سکتا.
اور جیسے میں ممتاز مفتی پہ ہم دوبارہ بھی آئیں گے. میری بڑی خواہش تھی جب میں نے سوچا کہ آپ سے بات کروں کہ ہم اس گھر میں بیٹھ کے کریں جہاں ممتاز مفتی نے اپنے آخری دن بھی گزارے, زندگی گزاری, لیکن ہمارے ہاں شاید ادیبوں کی اور ان کی اتنی ویلیو. اس سے میں سوال لنک کروں گا کلچر کی. آپ نے ساری عمر کلچر پہ کام کیا, اور سر یہ کلچر کیا ہوتا ہے؟ اور میرے حساب سے تو کلچر ایک برج ہونا چاہیے جو دو نسلوں کو بھی جوڑے, دو علاقوں کو بھی جوڑے, دو لوگوں کو بھی جوڑے. لیکن یہ کون سا کلچر ہے جو پچھلے 76 سال سے ہم ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں, اور کیا معاملہ ہے یہ؟ سر یہ معاملہ بڑا سیدھا سا ہے. آپ تو بڑے ذہین آدمی ہو اور آپ کا پرسپیکٹو بھی نفسیاتی ہے, تو آپ کو تو یہ بہت جلد سمجھ آ جانا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہمارے جو بابا قوم تھے, بابا جی, انہوں نے تو ایک منزل کا تعین کر دیا. آئیڈیالوجی منزل ہوتی ہے کہ اچھا بھائی دس از دی ایسپیریشن. اگر آپ قرآن آج پڑھیں تو اس کا یہ تو مسئلہ نہیں کہ قرآن جو وہ مٹیریلائز ہو گیا سارا کا سارا. وہ قرآن تو ایک منزل ہے, راستہ نہیں ہے. میری بات سمجھے نا, وہاں پہنچنا ہے. ہاں جی. تو انہوں نے تو آپ کو ایک آئیڈیل دے دیا, انہوں نے ایک رابطے کی زبان دے دی. جو بدقسمتی ہماری ہے کہ وہ چل بسے, and he is now misunderstood. ٹھیک ہے نا. تو منزل تو راستہ نہیں ہوتی. آپ نے ایسی قوم دیکھی ہے جس کے پاس منزل ہو, خوش نصیبی ہے, اور راستہ ہی نہیں. افتخار عارف کا وہ مصرع بھی ہے نا, منزل تو ہے راستہ الجھا ہوں کچھ ایسے پیچھو کم. بالکل بالکل. دیکھیں راستہ تھا قومیتیں, راستہ تھا صوبے, راستہ تھا زبانیں, راستہ تھا مقامی کلچر, مقامی لوگ, مقامی روایات, مقامی میلے, مقامی ٹھیلے, مقامی گیت, مقامی دھمال, مقامی ناچ, صرف یہ نہیں, مقامی اکانومی, مقامی ٹریڈ, مقامی سکلز, مقامی ایگریکلچر, سب کچھ تو آپ کا یہ تھا. تو آپ نے کیا بدتمیزی کر لی کہ 70 سال سے آپ نے اس کو ڈینائی کر دیا. زبانیں مر گئیں, کلچرز مر گئے. اور سر اس کو مارنے کے لیے, اس میں شاید کسی حد تک کیونکہ آپ اس کا حصہ بھی رہے ہیں, ان ساری چیزوں کو مارنے کے لیے آپ نے سہارا ریلیجن کا لیا. ایک نئے ملک کا کلچر سارا کا سارا ریلیجن سے ڈرائیو. سر وہ غلطی سمجھے گئے نا. منزل ہی جب منزل تو ہے ہی, ٹھیک, منزل تو اسلام ہے سر, ٹھیک. اسلام میرے خیال میں اسلام سے زیادہ بڑھ کے سیکولر مذہب اور نہیں ہے. مجھے پوچھیں کیوں سر؟ اسلام کہتا ہے ہر پیغمبر میں مانو, اسلام کہتا ہے ساری کتابوں میں مانو, اسلام کہتا ہے جو میں نے صحیفے بھیجے ہیں کچھ قوموں کو ان کو بھی مانو. اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ ان سب کو نہیں مانتے, ٹھیک, تو آپ مسلمان ہی نہیں ہو. تو ہم تو غلط راستے پہ چل پڑے. لیکن ریلیجن کلچر کا ایک حصہ ہوتا ہے, پورا کلچر ریلیجن سے ڈرائیو نہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر سر ریلیجن کے نام پہ جو ہم نے 47 میں تقسیم کی, اس کے بعد ہم نے ون فائن مارننگ کہا کہ کلچر صرف 796096 اسکوائر کلومیٹر کا ہوگا اور اسلام سے آئے گا. تو بس پھر یہ تو اب میں جو سر اپنے کلینک میں مینٹل ہیلتھ پرابلمس دیکھتا ہوں نا, وہ اس فرکشن کی وجہ سے بھی ہے. اصل کلچر کچھ اور ہے, کانفلکٹ, اور آپ اس نسل پہ امپوز کچھ اور. کانفلکٹ جب کسی, you know very well, conflict is the basis of insanity. تو اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے انسین ہے, میں معافی چاہتا ہوں, میں جرت کر کے یہ کہہ رہا ہوں. آپ کو پتا کہ وہ ایرانی ایک سائیکیاٹرسٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ پاکستان از اے اسکیزوفرینک کلچر. جھوٹ نہیں کہتا. یہی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ یہ جو تضاد ہم نے پال لیا آپ نے, کہ میری مادری بولی اور ہے, میں رہتا کسی اور صوبے میں ہوں, میرے پہ ایک اردو مسلط کی ہوئی ہے, میرے پہ ایک آئیڈیالوجی مسلط کر رکھی ہے, آئیڈیالوجی کو غلط سمجھا گیا ہے, آئیڈیالوجی کو ایکویٹ کر دیا گیا ہے بہت ہی آرتھوڈاکس اسلام کے ساتھ. تو پھر یہ تو ہونا ہی تھا. آپ اتنا عرصہ ہیلمز آف افیئرس پہ بھی رہے ہیں, سرکاری اداروں کے سربراہ بھی رہے ہیں, تو کوئی کوشش نہیں کی گئی, یا وہ جو ادر پارٹی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے
کہ وہ آلٹرنیٹ نیریٹو سن نہیں سکتے, وہ سنتی نہیں ہے. میں آپ کو دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں پہلے بھی کسی انٹرویو میں کہہ چکا ہوں, میں نے 1978 امیجن as early as that I realized کہ یہ جو مقامی زبانیں ہیں ہماری, یہ صرف زبان کا مسئلہ نہیں ہے. مجھے بہت اعتراض ہے یہاں پر, یونیورسٹی کہتی ہے جی لوکل لینگویجز, ریجنل لینگویجز, یہ اور سر یہ لینگویج کا مسئلہ نہیں, یہ کلچرز کا مسئلہ ہے. لینگویج کا ایک پارٹ ہے. آپ لینگویج نہیں سیو کر رہے, آپ ایک پوری ثقافت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ہاں, ایک پوری سویلائزیشن. اب یہ بروشو لینگویج جو ہے, وہ بروشو لینگویج ہی نہیں ہے, وہ تو پورا ہنزا کوٹ کی ثقافت ہے. ان کی کھزر, ان کے لباس, ان کی جیولری, ان کا رہن سہن, ان کے میلے, ان کی انڈسٹری, ان کی لوکل, تو سب کچھ مار دیا آپ نے. تو عرض یہ ہے کہ 1978 میں آئی ریئلائز کہ یار یہ تو لینگویج سے بڑا مسئلہ ہے. تو میں نے, میرے پاس ایک سندھی تھا, وہ سندھیوں سے کام لینا بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ صوفی لوگ ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ یار جاؤ, سندھ میں ایک نیریٹو ہے, لانگ میوزیکل نیریٹو ہے, اس کا نام ہے دو دو چنیسر. تو تم جا کے, وہ ابھی تک ڈاکومنٹ نہیں ہوا, تم جاؤ, آپ کو پتا کیا, we are an unwritten culture, we are an oral culture, there is so much of it which is not written, even now it is not written. اور یونیورسٹی میں کتاب سے ریسرچ ہو رہی ہے, کتاب سے کتاب بنتی ہے, nothing original. اچھا, اس کو میں نے کہا جاؤ یار, یہ تم جا کے اس کو ڈاکومنٹ کرو اور لا کے اس کو ٹرانسکرائب کرو, and we will publish it. وہ لے آیا. جب وہ لے آیا 1978, پہلا پرابلم, کوئی سندھی چھاپا خانہ نہیں, لاہور میں بھی نہیں, اسلام آباد میں بھی نہیں, پنڈی میں بھی نہیں. Every printer refuses. I said, how do we publish it? Then I had to send him back to Hyderabad. I found a press there جو سندھی پبلش کرتا تھا. اس نے سندھی میں وہ پبلش کر کے وہ لے آیا. جس دن وہ کتاب آئی, میرے پاس اب بھی ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں, دو دو چنیسر, میری ایکسپلینیشن ہو گئی. منسٹری آف انفارمیشن نے مجھے اتنا پروانہ بھیج دیا کہ جناب مفتی صاحب آپ کی پیشی, کم اوور ایکسپلین ٹو اس. تو میں گیا, شیخ رشید تھا اس وقت ہمارا انفارمیشن منسٹر. تو انہوں نے جناب اپنے جوائنٹ سیکرٹریز کے ساتھ بیٹھ کے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ فیڈرل بجٹ لیتے ہیں, فیڈرل ادارہ ہیں, اور یہاں صوبائیت پھیلاتے ہیں آپ. میں نے کہا سر آپ کیا ہیں, آپ جی ایس ایل کے تو نہیں ہیں؟ میں کہا نہیں جناب, میرا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کوئی سیاسی نیریٹو نہیں ہے, یہ ایک ثقافتی, مطلب ایک ملک کا انفارمیشن منسٹر کا یہ تھاٹ پروسیس ہے. 1978 پھر ہوا یہ کہ میری تو بڑی خوفناک, انہوں نے کہا جی ہم تو we are going to dismiss you on this. پھر جناب میں نے کہا یار میں غریب آدمی ہوں, میں ایک ادیب کا بیٹا ہوں. اس وقت تنخواہ کیا ہوتی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہوتی تھی, 18,000 میری تنخواہ ہوتی تھی, تو مشکل سے گزارا. مفتی صاحب کی کتابوں کی رائلٹی نہیں آتی تھی؟ نہیں, کوئی رائلٹی, کوئی آپ کو پتہ نہیں, رائلٹی کی بات بھی بتاتے ہیں آپ. اچھا, تو وہ جناب میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں, انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ آئندہ کبھی بھی آپ, I won the argument. The reason is I said then what do you want me to do in Lok Varsa? یہ فیڈرل کا تو کوئی کلچر, اسلام آباد میں کیا کروں؟ اگر آپ مجھے صوبے بین کر رہے ہیں میرے پہ, تو پھر بند کرو یار یہ ادارہ. انہوں نے کہا جی آئندہ پھر آپ جب کوئی چھاپیں تو پیرلل اردو ٹیکسٹ چھاپیں. اوکے, تو مسئلہ یہ ہے کہ اردو کی بھی, تو میں نے 250 کتابیں چھاپی ہیں, بلتی میں, شنا میں, کھوار میں, اور ان کا اردو پیرلل ٹیکسٹ چھاپا ہے. تو میری جان چھوٹی. تو آپ سوچیں کہ کن فضول باتوں پہ لڑائیاں کر کے. 71 میں جو ہوا, اس کے بعد 78 میں بھی آپ کو سبق نہیں ملا؟ آلریڈی ایک چیز کو کرب کر کے you have lost your one part. No, we have not learned. We have not learned from our own experiences. We have not. اچھا سر, ایک سوال کل ہم دوست کچھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ اس نے مجھ سے کیا, تو وہ میں آج آپ سے کرتا ہوں. میں ابھی 2 سال پہلے ایران گیا,
I've just been to Iran. ونڈرفل ایکسپیرینس. کیا بات. ایون جو ان کے مزار ہیں اصفہان کا اپنا. کیا بات ہے. انہوں نے مجھ سے سوال کیا, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو ایران ہو آئے, کل آپ کو کوئی ایران سے کہے کہ میں نے پاکستان آنا ہے, اور جس طرح میں نے آپ کو وہاں کلچرل ٹور کرایا ہے, آپ مجھے پاکستان کا کلچرل ٹور کرائیں. کلچر کا پارٹ ہے میوزک, نور جہاں کے گھر پہ پلازا بن چکا ہے. کلچر کا پارٹ ہے ادب, ممتاز مفتی کا گھر بک چکا ہے, تو اس کو ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ بس کہیں صوبوں میں لے جائیں. ہمارے مزارات چند ایک ایسے ہیں جہاں آپ کو ثقافت نظر آتی ہے. آپ شہباز قلندر کے مزار پہ بس چلے جائیں, آپ کو حیرت ہوگی. عورتیں وہاں کھلے عام بال کھول کے دھمال ڈالتی ہیں, شرائنز پہ کوئی پرواہ نہیں کرتی. بڑی بڑی نوبتیں وہاں بجائی جاتی ہیں جو آپ کو کہیں موسیقی میں کہیں نظر نہیں آئیں گی. ریڈیو ملتان پہ میں نے بڑی کوشش کر کے کہا تھا کہ یہاں کا مقامی ساز ہے نوبت, نکارہ اور شہنائی, یہ ہمارے ساز ہیں. تو آپ یہ ریڈیو میں آپ نے کنٹریکچوئل میوزیشنز رکھے ہوئے ہیں, ان کو کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ انہوں نے وہ بھی نکال دیا. اس کو مقصد ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اینی تھنگ انڈیجنس از لک ڈاؤن اپون. وہ گورا وہی آ کے ایکسپلور کرے گا, اس پہ پی ایچ ڈی کرے گا, تو پھر آپ کو یاد آ جائے. ہاں جی, وہ آ کے کہے گا کہ آپ کے ٹرک بڑے خوبصورت ہیں, تو ہم کو نظر آئے گا کہ اوہو. وہ آ کے کہے گا کہ نصرت فتح تو بہت بڑا گائک ہے, وہ آ کے کہے گا, وہ چھوڑ دیں. وہ کوئی اورینٹلسٹ آ کے کہے گی کہ یہ جو فقیر گا رہے ہیں شاہ لطیف کے گانے, یہ تو گریٹ پوئٹری ہے. پھر آپ کو خیال ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے. What does that mean? Now for a psychologist, it's a great symptom. This means کہ اس قوم کو اپنی ثقافت کا شعور ہی نہیں ہے, اور وہ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہے ایز اے قوم. بالکل. یہ وہ قوم, انگریز بہت کامیاب ہو کے گیا. یہ وہ قوم ہے جس نے سیکھا ہی نہیں ہے. یہ وہ مچھلی ہے جس کو پانی نظر نہیں آتا. تو جس قوم کو میں اٹس لائک این اوریکل, جس قوم کو اپنی ثقافت کا شعور ہے وہ کبھی قوم نہیں بن سکتی. اس کی اویئرنیس ہی نہیں ہے, اویئرنیس ہی نہیں ہے. وجہ از ویری امپورٹنٹ. یو سی, culture is important because it represents what is inherited, what is ours. That is very significant. صدیوں سے جو یونگ والی بالکل. Whereas what else is what is coming from abroad is imported. It's acquired, it's not ours. تو ہمارا شعور جو ہے وہ اگر اس میں ہمیں اپنائیت ہی نہیں ہے اپنی چیز کو, تو کیا قوم بنے گی؟ نہیں بنی نا. 70 برس ہو گئے, بنی قوم. سر تھوڑا سا گفتگو کو لائٹر سائڈ پہ کرتے ہیں اور دوبارہ جاتے ہیں آپ کے والد صاحب. چلیں جائے. اچھا سر, اپنے سے سینئر لوگوں کو اور کنٹمپریریز کو فسانہ بنانے کا رواج تھا, پھر اپنی ذات کو بھی فسانہ بنانے کا رواج تھا, لیکن اپنے بہت قریبی عزیزوں کو فسانہ بنانے کی شروعات عصمت چغتائی نے دوزخی سے کی, اور اس کو پیک پہ لے کے گئے ممتاز مفتی. بے شک. سو ایک بہت پرائیویٹ قسم کی باتیں یا ایک ایسی چیزیں جو ہم اپنے آپ سے چھپاتے ہیں, حد کر دیجیے. اپنے باپ کے بارے میں, کمال کر, اپنی بیوی کے بارے میں کمال کر دیا. سچ بولنے کی انتہا. یہ سچ تو بڑا ڈیلیبریٹ نہیں تھا, یہ اس کی ضرورت تھی نہیں. بات یہ ہے کہ ممتاز مفتی had been through very harrowing experiences, خوفناک تجربات. اب وہ کچھ انہوں نے زیادہ تو he had to اپنے باپ کی سیکس لائف کو ہی. ہاں جی. آپ کو پتہ 40 سال وہ اپنے باپ کو ملے نہیں. اتنی فادر ہاسٹیلٹی کی بہترین مثال ممتاز مفتی ہے. تو ان کو اتنی نفرت تھی نا اپنے باپ سے, اس قدر نفرت تھی. اس کی بہت سی وجوہات تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو ممتاز مفتی کی جو والدہ تھی سغرا بی بی, ان کو انہوں نے کنڈم کر کے نوکرانی بنا کے پیچھے ایک سرونٹ کوارٹر میں پھینک دیا ہوا تھا along with ممتاز مفتی. and she was very poor, extremely poor. اس حد تک کہ اگر بڑے جو دادا جی ہیں ان کے گھر میں اگر بھنڈیاں آتی تھیں تو بھنڈیوں کے اوپر ایک بوبی ہوتی ہیں,
وہ بوبیاں سغرا بیوی پکا کے بچوں کو کھلاتی، ڈسٹ بن میں جاتی ہیں عموماً. جی 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 جی. تو یہ ممتاز مفتی کا ایکسپیرینس. تو سر انہوں نے پھر یہ بدلہ لیا اپنے والد سے علی پور؟ نہیں بدلا نہیں لیا، نہیں بدلا نہیں لیا. یہ بدلے والی بات نہیں کہ وہ 40 سال کے بعد مجھے انگلی لگا کے چلے گئے تھے ملنے. اوکے، سو دیر واز ری یونین. ہاں ری یونین انہوں نے کر لی تھی جا کے. انہوں نے دادا زیادہ پشیمان تھا کیونکہ بائی دیٹ ٹائم ممتاز مفتی واز اے نیم. اور یہ وہ دادا تھا جو ممتاز مفتی کو نام سے نہیں پکارتا تھا. ممتاز مفتی کو بلی 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 کہتا تھا as if he's calling a dog. Do you understand that? دیکھیں نا یہ کتنے جو ہم سائیکو انالیسس کی بات کر رہے تھے کہ آپ کے دادا پہ بھی کیا ٹراماز بیتے ہوں گے جو انہوں نے ٹرانسفر کیے ممتاز مفتی میں، لیکن ممتاز مفتی نے اس ٹراما کو اپنی اسٹرینتھ بنا لیا. ممتاز مفتی نہ ہوتا اگر ان تجربات سے نہ گزرتا. These are the experiences which made him ممتاز. اور ممتاز مفتی میں ایک اور کمال ہے. وہ کمال یہ ہے کہ ان کا وہ جو ناول ہے علی پور کا ایلی، وہ ذات کا ناول ہے. ٹھیک، وہ رکا نہیں وہاں. ممتاز مفتی ایوالو کر گیا آگے. وہ اس نفسیاتی سٹوری سے باہر آ گیا اور وہ نے ایک اور نگری ڈسکور کر لی جس کو اس نے کہا الکھ نگری. ٹھیک ہے، دیٹ از ہز اسپرچل جرنی. وہ ٹھیک ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، آپ اس کو بہت سارے نقاد اور ادیب آپ نہ کریں، لیکن ہی واز ٹروتھفل. جس طرح سے سچائی سے اس نے اپنی ذات کی کہانی سنائی ہے، اسی طرح پوری سچائی کے ساتھ وہ اپنی یہ جو تلاش تھی نا اس کی، اس کو آپ اسپرچل جرنی نہ کہیں، وہ اس کی کویسٹ تھی، تلاش تھی. ہی واز ایک حیران ہوا دماغ تھا. سر وہ ایک بہت بریلینٹ مائنڈ تھا جو ڈھونڈتا رہا، کبھی سائیکو سیکشوالٹی میں، سائیکو انالیسس میں، کبھی اسپرچوالٹی میں. بالکل. اور اس پہ سر ہم دوبارہ بھی واپس آئیں گے، لیکن ایک مزے کی بات، علی پور کا ایلی کا جو انتصاب ہے وہ آپ کے نام ہے. سو بقیے ادھیڑ رہے ہیں اپنے باپ کے اور کتاب نام کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے. اس کی وجہ تھی سر، بہت بڑی وجہ یہ تھی. خیر ایک وجہ تو یہ ہے کہ he loved me. I was the only remnant of his great love. شہزاد I was the only one جس کو وہ اس ساری سچویشن میں سے بغل میں دبا کے اور لے اڑا تھا اور پھر ماں کی طرح مجھے پالتا رہا ہے. There was never a reunion between your mom and dad? No. She died. She died in great penury, غربت, tuberculosis and very bad situation because والد صاحب عشق میں 6 بچوں کے ساتھ ان کو لے تو آئے تھے لیکن اکنامک وہ تھی، ڈپریشن تھی، ان کے پاس نوکری نہیں تھی. اگر نوکری کہیں ملتی تھی تو دادا کے ریفرنس سے ملتی تھی which was not acceptable. You were the 7th one from? I was the only one from my mother, شہزاد, from ممتاز مفتی. Okay. ان کے 6 بچے پہلے، باقی پچھلے تھے سارے. سر وہ آپ لوگ ایک گھر میں رہتے تھے؟ مجھے تو یاد نہیں ہے، میں تو بہت چھوٹا بچہ تھا. I died when I was about 4 or 5. I don't even remember my. اور جو اقبال بیگم تھی؟ اقبال بیگم تو بہت بعد میں آئی نا. وہ تو احمد بشیر تھے جو ممتاز مفتی سے بہت چھوٹے تھے، بہت قابل ہستی تھے. آپ نے دیکھ لیا ان کا جو ناول بڑا زبردست ہے وہ جو ہاں ابھی آیا. اور ان کی ان کی بچلیاں دیکھیں آپ کتنی ٹیلنٹڈ ہیں، چھائی ہوئی ہیں پاکستان میں. احمد بشیر تو چھایا ہوا ہے، نیلم احمد بشیر، ایک بشرا انصاری، اسما عباس، اب ساری کی اسما کی بیٹیاں کمال. تو احمد بشیر میں ٹیلنٹ تو زبردست تھا، ان کی والدہ بھی. تو احمد بشیر جو تھا اس نے کہا یار مفتی تم کیسے زندگی گزارو گے، اس بچے کو کیسے پالو گے. تو ان کی ایک رشتے دار تھی اقبال بیگم، ایمن آباد گاؤں کی. تو انہوں نے یہ سوچ کے کہ یہ گاؤں کی ایک عورت ہے تو یہ نباہ کر لے گی، تو یہ پال بھی لے گا، اکسی کو بھی پالے گی. تو انہوں نے یہ شادی کرا دی. اینڈ اقبال بیگم honestly turned out to be a remarkable woman. Okay. ہاں بیکاز انہوں نے بڑے کبھی انہوں نے مجھے
کبھی کوئی ان سے تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے مجھے خیال ہی نہیں آیا پھر کبھی کہ میری ماں ہے نہیں۔ تو جو 6 بچوں کی ماں سے عشق کی کہانی علی پور کا ایلی میں بھی لکھی ہے انہوں نے، آپ کے والد نے، کبھی آپ سے آن اے لائٹر نوٹ بھی یہ ڈسکس ہوا کہ اس کے پیچھے کیا وہ ایک پہلی نظر کی واقعی محبت تھی، شدت تھی، یا وہ ایک بریلینٹ مائنڈ کی کوئی جستجو ہی تھی ایک ڈفرینٹ کرنے کا، کیا تھا؟ نہیں سر، اس وقت تو کوئی بریلینٹ مائنڈ نہیں تھا، اس وقت تو ایک دبا ہوا، ایک احساس کمتری کا مارا ہوا، ایک دھتکارا ہوا، اپنے سارے باپ سے ہی دھتکارا، ایک فیلئر، ایک مقصد ہے اس سائیکولوجیکل میک اپ میں ایک دل ربا قسم کی ایک خاتون مل گئی جو مذاق کرتی تھی تو ہنستی تھی، جو بندے کو دل خوش ہو جاتا تھا مل کے، تو باپ نے تو گرنا ہی تھا اس پہ، ہیپننگ وومن۔ ہاں جی، کیونکہ وہ تو سارے محلے کی جان تھی، تو باپ نے تو ایسی کوئی شخصیت he had a craving for this kind of، کیونکہ وہ جس گھر میں اس کو بولی کہا جاتا تھا اس سے چھٹکارا تھا، اسکیپ تھی، تو یہ تو اس نے تو اس وقت سوچا ہی نہیں کہ یہ شادی شدہ ہے، اس کو تو نظر ہی نہیں آیا، اندھا ہو گیا، اس کو نہیں نظر آیا کہ 6 بچے بھی ہیں اس کے، تو وہ تو مر گیا محبت میں۔ سر علی پور کا ایلی کے جو شروع میں کچھ فلیپس ہیں، سو شہاب صاحب نے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مفتی اگر ادیب نہ ہوتے، یہ نہ ہوتے، تو ایک ان کا بڑا جرائم پیشہ دماغ بھی کیونکہ جو لوگ شعور اور یہ سوال تو پھر آپ کو تو شہاب سے پوچھے، یہ میں مجھ سے تو نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ ہم سر کہتے ہیں نا کہ وہ بریلینس کا ایک ہی وہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہاں وہ ادھر جائے یا ادھر جائے، تو this is probably what he meant. What he meant was کہ یہ جو پول آف انرجی ہے اس کو کہیں تو نکلنا تھا نا۔ سر ممتاز مفتی کے رفقا پہ بھی آئیں گے، پہلے میں ایک سوال آپ سے جہاں سے ہم نے شروع بھی کیا تھا، یہ جو کلچر کی اسلامائزیشن ہوئی اس سے بہت سارے ہمارے شاعر اور ادیب ہمارے کلچر کا حصہ نہیں بن پائے۔ میں ممتاز مفتی کا خاکہ بھی پڑھ رہا تھا، میرا جی کا بڑا مختصر سا خاکہ ہے، سو چونکہ میرا جی اس اسلامک کلچر کے کانسیپٹ کے قریب نہیں آتے تھے، سو ان کو تو ہماری ادبی تاریخ سے کافی حد تک وائپ آؤٹ کر دیا گیا۔ سو اس اسلامائزیشن کے بہت سارے پہلوؤں پہ نقصانات ہمیں بے تحاشا، تو بڑی سیدھی سی بات ہے سر، کوئی بھی آپ کسی قسم کی چیز کو، زبان کو، آئیڈیالوجی کو، سوچ کو مسلط کریں گے تو اس کے تو نقصانات۔ اچھا سر، اب ایک چمکاوا سوال کرنے لگا ہوں آپ کے والد کے بارے میں، جو بہت سے لوگ بات بھی کرتے ہیں کہ جس طرح میرا جی کو مین سٹریم میں نہیں آنے دیا گیا اس اسلامائزیشن کی وجہ سے، تو ممتاز مفتی، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، احمد بشیر، یہ پارٹی بہت زیادہ اسپریچول اور اسلامائز ہوئی، ایک تو ریلیونٹ ہونے کے لیے۔ احمد بشیر نہیں ہوا، احمد بشیر نہیں ہوا، باقی ہوئے، وہ تو بلکہ اپوزٹ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو باقی پارٹی تھی یہ بہت زیادہ، قدرت اللہ شہاب کے تو کنیکشن اوپر بھی اور نیچے بھی، سو انہوں نے اسلامائز ہو کے یا اسپریچول ہو کے اور اسٹیبلشمنٹ کا قرب بھی حاصل کیا اور بہت سارے فائدے بھی اٹھائے، ایسا ہے؟ نہیں، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ میں آپ کو عہدے پہ تو رہے مفتی صاحب، آپ بھی رہے، میں بتاتا ہوں، نہیں میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، میں تو، میری تو کوئی سفارش ہی نہیں تھی۔ ممتاز مفتی قلم کار ریٹائرڈ بندہ گھر میں بیٹھا، یہ تو تقدیر سے آیا، مجھے کسی نے، میرا اگر کوئی محسن ہے تو وہ فیض احمد فیض ہے۔ اچھا، ہاں، جب بھٹو دور میں ان کو وہ کلچرل، فیض احمد فیض واز the چیئرمین آف پاکستان نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس، اور میں در در گھوم رہا تھا، میرے پاس ایک آئیڈیا تھا ٹو میک اے فولکلور اکیڈمی، ٹو ورک آن فولکلور، ٹھیک ہے نا، کوئی سنتا ہی نہیں تھا، کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا میری، جدھر جاتا تھا مجھے دھکے ہی پڑتے تھے۔ فیض صاحب نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ تو میں نہیں، فیض صاحب کے پاس میں گیا تو میں نے جا کے بہت چپتا آئی کیو سے، تو وہ جو ہیں فیض صاحب، تو میں نے ان سے کہا، میں کہا فیض صاحب مجھے آپ سے ایک شکایت ہے۔ ہی نیو کہ میں ممتاز مفتی کا بیٹا ہوں، لیکن ممتاز مفتی نے ان کو فون نہیں کیا تھا، کسی نے فون نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کیوں بھائی، وہ اپنے رنگ کے بندے تھے، خوب آدمی تھے، کیوں بھائی؟ میں نے کہا سر آپ نے کراچی آرٹ کاؤنسل بنائی، آپ نے الحمرہ آرٹ کاؤنسل لاہور بنائی،
ابھی آپ نے فیڈرل لیول پہ پاکستان نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس، آپ نے ان میں ہر قسم کا محکمہ رکھا. اب کی بار تو آپ نے فلم کا محکمہ بھی اندر بنا دیا ہے. ایک چیز آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ کیا بھائی؟ میں نے کہا فوک لو. کہتے ہیں ہاں فوک آرٹ. میں نے کہا، کہتے ہیں بھائی وہ کون کرے گا، بندہ کون ہے؟ میں کہا جی میں کروں گا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کروں. اچھا تم کرو گے تو پھر کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی 1000 روپیہ مجھے ملتا ہے پاکستان نیشنل کاؤنسل آف نیشنل انٹیگریشن میں، میرا گزارا نہیں ہوتا، آپ 1200 دے دو. It was not a material. یعنی وہ مٹیریل دور ہی نہیں تھا. میں نے کہا میری شادی کرنے کا ارادہ ہے سر، آپ 1200 کر لو، میرا گزارا ہو جائے. انہیں عطا تھا ان کا تھا ایک اکاؤنٹنٹ، اس کو بلایا، سگریٹ پیتے، او بھائی ان کو دے دو یار. میں کہا سر ایک میری اور آپ سے درخواست ہے. کہتے کیا؟ میں نے کہا میں پی این سی میں نہیں بیٹھوں، یہ کرتے ہیں پرفارمنگ آرٹس، تو یہ ان کی میری بنے گی نہیں. آپ میں 7 والا گھر لوں گا کرائے پہ، اس پہ میں بورڈ لگاؤں گا فولکلور ریسرچ سینٹر، میں وہاں کام کروں گا. He granted that. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ چونکہ امریکن پریشر، عبدالحفیظ پیرزادہ اور بھٹو جیسا اتنا تگڑا بندہ جو ہے، فیض کو ڈسمس کر دیا. حالانکہ لانے والے بھی وہی تھے. امیجن، فیض ڈسمس ہو گیا، نکال دیا گیا فیض کو. So Faiz was dismissed on American pressure. Obviously لینن پرائز ونر تھا. رجحانات تو تھے نا، سوشلسٹ لوگوں کو بھرتی کر رہے تھے فیض، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ 3-4 تو میں نے کیے تھے. سر پھر بات تو وہی ہوئی نا کہ جو ذرا سوشلسٹ ٹچ والے تھے اور وہ چیز لا رہے تھے ان کو نہیں، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن جو لوگ ایک اسپرچل قسم کے جرنی پہ تھے اور اسٹیبلشمنٹ کو سب کو بیانیہ بھاتا تھا، جیسے ممتاز مفتی، بانو قدسی، اشفاق احمد، ان کو نہیں سن لیں. ممتاز مفتی کو تو کوئی پریولیج نہیں ملا، کسی محکمے کو انہوں نے ہیڈ نہیں کیا، ریٹائر ہو گئے. ریڈیو کے اسکرپٹ رائٹر تھے، 1000 روپیہ ملتا تھا. لیکن اتنی اسپرچویلٹی والی انہوں نے لگائی تھی ساروں کو. نہیں، بات یہ ہوئی اشفاق احمد کے اوپر جو ہے نا لوگ سمجھتے، چونکہ اشفاق، ہاں نہیں، اشفاق کا مسئلہ اور تھا جو لوگ سمجھتے نہیں، میں سمجھتا ہوں. اشفاق واز اے بریلینٹ کانورسیشنلسٹ، جادو کر دیتا تھا وہ. میں کہتا ہوں جی آپ اشفاق احمد کے سامنے بیٹھ جائیں تو آپ وہ سانپ، کوبرا سانپ کے سامنے بین بجانے والی، آپ مست ہو. رات کے 2 بج جاتے تھے، اس کی باتیں نہیں ختم ہوتی تھی. تبھی تو وہ داستان گو تھا. اس کا جو اس نے رسالہ نکالا اس کا نام داستان گو، جو اس کا گھر ہے اس کے باہر لکھا داستان چلائے. تو یو کین سی دا چین. جو اس کا پروگرام تھا، ان کی اسٹرینتھ ہی وہ تھی، تلقین شاہ، ان کی اسٹرینتھ داستان گوئی. اچھا اب وہ اس کو زبان بھی جلندر کے قریب والی آتی تھی، وہ اس نے دیکھا. اب یہ سارے جرنیل اس وقت جلندری تھے، ضیاء بھی جلندری تھا، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ سارے کام کر کے سب جب تھک جاتے تھے تو یہ کہتے تھے جرنیلوں کو ایک بڑا شوق ہے سر، راز کی بات، سچی راز کی بات، جرنیلوں کو یہ شوق ہے کہ ان کے گھر میں پارٹی ہو تو کوئی افتخار عارف جیسا بندہ بھی آ کے بیٹھا ہو، تو وہ ان کا ایک فلاور، ادب کی بھی خدمت. جی نہیں بس دے فیل کہ ان کی اپنی سیلف اسٹیم. احمد فراز جو گالیاں نکالتا تھا فوج کو، تو ہر شام کو جرنیلوں کے گھر میں بیٹھا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے سر وہ سنائے نا، 12 وہ فلانا سنائے نا. تو اشفاق احمد کو بھی وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بلاتے تھے. اشفاق احمد نے چلے جانا، ضیاء نے 4 اور جلندر کے جرنیلوں نے بیٹھ کے اشفاق کی باتیں، ٹکے کی باتیں سننی. تو اشفاق کو کیا ملا کیا؟ اردو سائنس بورڈ کا، اردو بورڈ کا وہ ڈائریکٹر تھا. ڈائریکٹر 20ویں گریڈ کا ہوتا ہے، 20,000 اس کی تنخواہ تھی.
آپ سمجھتے ہیں کہ اشفاق احمد اردو بورڈ کے ڈائریکٹر ہونے پہ یعنی نازا نہیں ہوں گے، کوئی ایسی وہ بڑی چیز نہیں بات نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے غلط کر رہا تھا؟ بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ انہوں نے نہیں کیا تھا. اگر اس کے اوپر آپ کوئی سفارشی بندہ سمجھتے ہیں تو قدرت اللہ شہاب نے ان کو یہ نوکری دی تھی، تو ان کو کچھ بھی نہیں دیا. اچھا سر، چلے اس ایسپیکٹ کو چھوڑ بھی دیں، بازے جانے کو بھی، لیکن ایک یہ جو عجیب و غریب قسم کی روحانیت کا جال بچھایا تھا آپ کے والد نے. ہم نے سنا ہے بانو آپا آ کے آپ کے والد کے ناخن بھی کاٹتی تھی، اور بالکل ان کی یہ جو نہیں اشفاق احمد قدرت اللہ شہاب کے ناخن کاٹتے تھے. بانو سے کبھی میرے والد کی بہت محبت تھی، کبھی ایسا کام بانو سے نہیں کرواتے تھے. بانو کے ساتھ بہت محبت تھی. لیکن ان کے کوئی پیر و مرشد تھے آپ کے والد؟ اور اشفاق کے ساتھ بہت لڑائی تھی. اشفاق کے ساتھ ممتاز مفتی جب تک اشفاق زندہ رہے ہیں ان کی خوفناک دوستی اور لڑائی دونوں رہی. لو ہیٹ ریلیشن. ہاں بہت زبردست. لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے قاری کے طور پہ بھی یہ ہے کہ یہ جو ایک تصوف اور روحانیت والا معاملہ تھا، بانو قدسیہ بڑی ذہین خاتون تھی اور she could have written a lot better فلسفی ان کے جال میں نہ پھنستی، کیونکہ جال تو آپ کے والد نے بچھایا تھا روحانیت کا. والد نہیں بچھایا، والد جو تھے وہ خود اس میں کیسے آئے؟ میں بتاتا ہوں نا. ہوا یہ تھا کہ ایک ان سارے گروپ میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا قدرت اللہ شہاب. وہ گپت آدمی تھا، بات ہی نہیں کرتا تھا، چھپ کر کے بیٹھا رہتا تھا. لیکن اس کا کوئی اورا ایسا تھا کہ ممتاز مفتی جو تھے، اشفاق کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. اشفاق تو کہتا سنا یار شہاب میرے کو، تو دوستی کرتا تھا. ممتاز مفتی جو ہے وہ کسی پوائنٹ پہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، حیرت زدہ ہو گئے. وہ دیکھا تھا انہوں نے، وہ ایک حیرت میں آ گئے بیکاز ایٹ سم جنکچر ایٹ سم پوائنٹ ہی فیلٹ کہ یہ بندہ جو ہے یہ وہ نہیں ہے جو دیکھنے میں ہے. دیکھنے میں تو یہ ایک بیوروکریٹ ہے، پر یہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. تو وہ جو ایک شبیہ ممتاز مفتی کے اوپر پڑ گئی نا، جس سے ممتاز حیرت قدے میں چلا گیا. وہ سارا جو الک نگری ہے وہ حیرت قدہ ہے، اور وہ اس کا سٹیمولس قدرت اللہ شہاب. اچھا تو ہاں، تو وہ پھر ممتاز مفتی نے کسی کو چھوڑا نہیں. ممتاز مفتی نے کہا اوے تو نہیں جانتا، اوے تو قدرت. آپ کو بھی پھنسایا اس تصوف کے جال میں؟ نہیں. لیکن مجھے ایک مصیبت میں ڈال گئے نا کہ وہ الف لالوی کہانیاں لکھ کے چلے گئے. کچھ آپ نے بھی لکھ دیں، یہ تو میرے بزرگ تھے، چلے گئے، مر گئے. اب وہ ممتاز مفتی کی تلاش جو ہے وہ تو ایک جذباتی ایک اسپرچول جرنی ہے. تو مجھے مصیبت یہ پڑ گئی کہ میں فلسفے، سائنس، سائیکالوجی، وہ چھوڑیں جی، فزکس، کوانٹم فزکس، وہ میں ساری پی پلا کے اور میں ان لوگوں کا بدلہ لوں اور میں کہوں کہ اچھا ٹھیک ہے انہوں نے تو یہ کی، یہ لو یہ کوانٹم فزکس میں بھی دیکھ لو، اللہ ادھر بھی ہے. تو میری جو دو بڑی کتابیں ہیں، ایک تو نجیب عارف نے ٹرانسلیٹ بھی کی، جو ٹرانسلیٹ بھی کی، ایک تو ہے اللہ میجرنگ دی انٹینجبل، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک طرح کا مجھے مشکل میں ڈال گئے.